اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بہت امپورٹنٹ ورچو ہے جس کو ہم پیشنس کہتے ہیں، اور ترجمہ اس کا ہم صبر بھی کرتے ہیں، اس کو ہم تحمل بھی کہتے ہیں، کسی اور طریقے سے بھی اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں جو کہ بظاہر فیوریبل نہ ہوں یا نامساعد حالات جن کو ہم کہتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھنا اور بہت اسٹرانگلی ریئیکٹ نہ کرنا، اور غصے میں اور کسی اور اس طرح کے نیگیٹو ایموشن کے ساتھ ریئیکٹ نہ کرنا، بیسیکلی تو یہی پیشنس ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس حد تک ایسی صورتحال میں کمپوزڈ رکھ سکتے ہیں۔ پیشنس دونوں طرح سے چاہیے، یعنی اگر کوئی ایسا واقعہ ہے جس پہ شدید افسوس ہے تو آبویسلی وہاں پہ کسی پہ غصہ تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال افسوس کی شدت ہوتی ہے، وہاں بھی کمپوزر کی ضرورت ہے۔ اور جو ایسی سچویشن ہیں جہاں پہ کسی کی وجہ سے کچھ معاملہ خراب ہو گیا ہے، وہاں پہ آبویسلی ایک اینگر اور غصے کا بھی ایک کمپوننٹ اس میں ہوتا ہے، وہاں بھی خود کو کمپوز رکھنا ہے۔ یہ پیشنس کی کئی شکلیں ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ پورا اسپیکٹرم ہے، یعنی یوں شدید افسوس سے لے کے اور شدید غصے کے درمیان، اور درمیان میں کئی شیڈز اور بھی آئیں گے، جیسے خوشی کا عالم بھی ہے۔ خوشی کے عالم میں بھی کمپوز رکھنا ضروری ہے، ورنہ خوشی کے عالم میں بہت سی زیادتیاں ہو جاتی ہیں، بیکاز آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی، سو آئی ہیو دی رائٹ پروبیبلی کہ میں دو چار لوگوں کو ہرٹ کر لوں جسٹ بیکاز آئی ایم ہیپی۔ تو یہ بھی کمپوزر کی ایک صورتحال ہے، اور یہاں بھی پیشنس کی ضرورت ہے۔ ایک آرٹیکل کا میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں جو پبلش ہوا تھا سارا شنٹکر کا، شی از اے سائیکالوجسٹ یو ایس بیسڈ۔ انہوں نے 3 طرح کی پیشنس کو ڈسکرائب کیا ہے، اور وہ 3 کیٹیگریز یا 3 گروپس ایسے ہیں کہ جس میں پریکٹیکلی سبھی طرح کی پیشنس اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ پہلا جو وہ کہتی ہیں وہ ہے انٹرپرسنل پیشنس، یعنی جو ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، جو ہم ڈیل کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ غالباً یہی ہیں، کیونکہ ہم تو سارا وقت کسی نہ کسی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اف وی آر ایٹ ہوم تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، سبلنگس کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، اس کے علاوہ جو کوئی ہمارے رشتہ دار احباب جو بھی ہیں، جو بھی آتے جاتے رہتے ہیں یا ہم جاتے ہیں، یہ سب انٹرپرسنل ریلیشنز ہیں۔ جب ہم کام پہ آ جاتے ہیں تو ہمارے کو ورکرز ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے پیئرز ہیں، ہمارے سب آرڈینیٹس ہیں، ہمارے کسٹمرز ہیں، ہمارے وینڈرز ہیں، بہت لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا انٹرپرسنل ریلیشن چل رہا ہوتا ہے، انٹریکشن چل رہا ہوتا ہے، ریلیشن ہو یا نہ ہو۔ یہ ساری ایسی سچویشنز ہیں کہ جن میں انٹرپرسنل پیشنس کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت واقعات دن بھر میں ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے، کہیں غصہ آتا ہے، کہیں افسوس ہوتا ہے، کہیں خوشی ہوتی ہے، کہیں کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے جس پہ یہ غالب امکان ہوتا ہے کہ ہمارا جو کمپوزڈ ہونا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور ہم کچھ نہ کچھ ریئیکٹ کر دیں گے۔ تو یہ ساری ایسی سچویشنز ہیں۔ تو پیشنس کی یعنی ایک صورتحال ہے جس کو انٹرپرسنل پیشنس کی ضرورت ہے، جہاں پہ دیکھیے اس پہ جتنا بھی ہم بات کر لیں وہ کافی لمبی بات اس پہ ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی سچویشن آپ لے آئیے، فرض کیجئے آپ آفس میں بیٹھے ہیں اینڈ یو گو ٹو یور مینیجر اینڈ یو ٹیک انہوں نے آپ سے کچھ اسائنمنٹ آپ کو دی تھی، کل پرسوں جب بھی دی تھی، اور انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو مکمل کر کے لے آئیے گا۔ اب آپ وہ لے کے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے اس کو دیکھا، اور پہلے تو انہوں نے آپ کو کچھ تمہید جو باندھی وہ بھی بڑی خوشگوار نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یہ تو میں نے بہت دیر پہلے نہیں کہا تھا آپ کو۔ اب آپ ذرا جواب دیتے ہیں کہ نہیں سر، آپ نے 2 دن پہلے کہا تھا۔ ہاں تو 2 دن بہت لمبے ہوتے ہیں نا، یہ تو چھوٹا سا کام تھا، 2 گھنٹے کا کام نہیں تھا جس میں آپ نے 2 دن لگا دیے ہیں۔ اچھا بہرحال کیا بنا کے لائے ہیں؟ تو یعنی وہ بات شروع ایسی ہوئی کہ جہاں سے آپ کا مورائل ڈاؤن ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کا وہ دیکھا کام، اور انہوں نے کہا یار یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ تو بڑی بنیادی بات تھی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا اس کا، کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں،
کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ اب انہوں نے آپ کی انٹیگریٹی کو اور آپ کی لرننگ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے آپ کو آپ کی سیلف رسپیکٹ پہ بھی حملے شروع کر دیے. یار مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کس قسم کے پروفیشنل آدمی ہیں کہ آپ کو خاک آتا جاتا نہیں، سیکھنے کی آپ کوشش نہیں کرتے، وقت پہ آپ کام نہیں کرتے. لے جائیں واپس، دوبارہ کر کے لائیں اس کو. ٹھیک ہے. اب اس سارے سناریو میں انہوں نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اس میں کیا غلطی ہے، کیا خرابی ہے اس میں، اور کیا ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ روز کا قصہ ہے، اور یہ کئی مینیجرز کا یہ ایک طریقہ کار ہے ان کا. یعنی انہوں نے اپنا ایک جان بوجھ کے ایک سٹائل رکھا ہوا ہے کہ چاہے جب بھی کوئی بھی چیز ان کے سامنے آئے گی پہلی مرتبہ تو وہ اس کو واپس کر دیں گے، اور بالکل بغیر پڑھے واپس کر دیں گے، اور کچھ نہیں بتائیں گے کہ اس میں کیا کرنا ہے. اب جائیے، ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ کر کے لائیے. ارے بھائی کیا ٹھیک نہیں ہے؟ کچھ پہلے غلط ہو گئے ہیں، کانسیپٹ ہی غلط ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ اگر آپ پوچھنے کی ان سے جرت کر لیں تو کچھ اور سن لیجیے گا پھر آگے کہ اچھا اب یہ بھی میں بتاؤں کہ کیا کرنا ہے اس میں. یعنی آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے تو کریں گے کیا پھر؟ آپ جائیں، جا کے خود ڈھونڈیں کیا غلطی ہے اس میں. تو لہٰذا آپ چلے جاتے ہیں اپنا سموں لے کے، اور اگر یہ صبح کا واقعہ ہے تو سارا دن آپ پھر اندر سے آپ یو کیپ کرسنگ یور سیلف اینڈ یو کیپ کرسنگ ہیم اور دی سچویشن اور دی آرگنائزیشن اور واٹ ایور. تو وہ سارا یہ قصہ آپ کا، سارا دن آپ کا ایک طرح سے خراب ماحول میں گزر گیا. رولز ریورس کر لیجئے. اب آپ مینیجر ہیں اور آپ کے سامنے کوئی صاحب آ گئے ہیں، اور تھوڑی سی سچویشن کو اس سے چینج کر لیجئے. آپ اسائنمنٹ کی بجائے کچھ اور کر لیجئے، اور وہ آپ ان سے ویسے پوچھ لیجئے بلا کے ان کو کہ اچھا وہ اس مہینے کی کیا پرفارمنس رہی، وہ ذرا ابھی کلوزنگ میں تو چند دن ہیں لیکن ذرا مجھے آئیڈیا بتا دیجئے. اور اف یو آر ان اے کمرشل آرگنائزیشن تو ظاہر ہے یہ گفتگو تو ہوگی. اب آپ نے شروع کیا کہ وہ سر ایسا ہے کہ فرسٹ ویک ہمارا ذرا ویک تھا، پھر سیکنڈ ویک میں ذرا مومنٹم بہتر ہو گیا تھا، پھر تھرڈ ویک از اسٹل بیٹر، اور اب ہم وی آر ٹرائنگ ٹو جاٹ ڈاؤن کہ کیا ہم کہاں کلوز کر لیں گے. اب فورتھ ویک ہمیں پورا مل گیا ہے، اور 3 دن ہمیں اگلے ہفتے میں بھی مل جائیں گے. اچھا یعنی آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ کلوزنگ کیا ہوگی، اب یہاں سے گفتگو شروع ہوگی. یار یہ ہر مہینے کا کام ہے بھائی، یہ کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے ڈسٹریبیوٹرز کیا کر رہے ہیں، مارکیٹ کی سچویشن کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کمپیٹیٹرز کیا کر رہے ہیں، آپ خود کیا کر رہے ہیں، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. تو یہ تو آپ کو فرسٹ آف دی منتھ پتہ ہونا چاہیے، ایک اینٹیسپیشن ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ کیا کلوز کریں گے، اور پھر اس کو آپ کو چیز کرنا چاہیے. اینڈ یو ڈو ہیو اے ٹارگیٹ آلسو. تو وہ تو ان اینی کیس ایک بینچ مارک ہے جہاں تک پہنچنا ضروری ہے. تو اب اس میں مجھے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی بیسکلی واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیل می اس کے جی مجھے ابھی پتہ نہیں ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا ہوگا، تو ظاہر ہے اس پہ کچھ جو آپ کہیں گے بینگ اے مینیجر اپنے سب آرڈینیٹ کو، وہ اگر آپ بہت سخت سست نہیں بھی کہیں گے اور اس کی سیلف رسپیکٹ پہ حملے نہیں کریں گے تو بھی کوئی بہت اچھی گفتگو آپ نہیں کریں گے. اور اگر یہ گفتگو تھوڑی لمبی چلتی ہے تو عین ممکن ہے کہ آپ کی پیشنس جواب دے جائے. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ بات یہ ہے دیکھیے کہ ہمیشہ سب سے پہلے پیشنس اس کی ختم ہوتی ہے جس کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے. یعنی یہ انورس ریلیشن شپ ہے ہمارے ہاں، خاص طور پہ دنیا بھر میں بھی ایسا ہی ہے بہت جگہوں پہ، کہ یعنی جتنی پاور زیادہ ہوگی، اتھارٹی زیادہ ہوگی، کسی کے ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوگی، اتنی اس کی پیشنس کم ہوگی. تو یہ انورس ریلیشن شپ ہے. اور جس شخص کی پاور کم ہوگی اس کی پیشنس اتنی زیادہ ہونے کا امکان ہے، چونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو لہذا وہ پیشنٹ ہی ہوگا بیچارہ نا، یعنی صبر ہی کرے گا، اور کیا کرے گا وہ. یہ صبر کوئی بہت ولنگنس کا صبر نہیں ہے، تو مجبوری کا صبر ہے نا، لیکن بہرحال کرے گا. وہ پلٹ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر آپ کس قسم کے آدمی ہیں، آپ کو تو خود پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دے دوں کہ اس کو ذرا بتا دیجئے کہ کیا بہتر کرنا ہے، تو آپ نہیں بتا سکیں گے، آپ مجھے باتیں بنا رہے ہیں. بٹ یو کین ڈو دیٹ ایکچولی، یو کی ناٹ سے دیٹ. تو لہٰذا یہ ایک انورس ریلیشن شپ ہے جو ہر جگہ ہے. یعنی گھروں میں بھی بڑے بھائی کے پاس پاور زیادہ ہے تو چھوٹے بھائی پہ اس کا روب چلتا ہے، اور وہ روب ڈالتا ہے، جہاں تک بھی ممکن ہے وہ روب ڈالتا ہے.
بہنوں میں بھی چلتا ہے. پیرنٹس کے پاس تو بہرحال الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتی ہی ہے اور وہ چاہیں کر سکتے ہیں. سو دیر آر اے لاٹ آف گریٹ پیرنٹس ایکچولی اینڈ دیر آر ناٹ سو گڈ پیرنٹس آلسو. یعنی صرف پیرنٹ ہو جانا بذات خود اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہو گیا. پیرنٹس کو اپنی پیرنٹ ہوڈ پروو بھی کرنے کی ضرورت ہے. یعنی صرف کتنے لوگ ہیں، یعنی کتنے ماں باپ کے بچے ہیں جن کو وہ ڈیلیبریٹلی نقصان پہنچا رہے ہیں. یعنی ان کو وہ ایجوکیشن، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کو پڑھانے کے نہیں پڑھاتے، ان کو کاموں پہ لگا دیتے ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، ہم نے بھی تو نہیں پڑھا، ہم بھی تو ٹھیک چل رہے ہیں. کریں جا کے کام شام کریں، پیسے کمائیں جا کے، ان کو پتہ چلے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں. زیادہ ضروری ہنر ہے وہ. پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ایم اے بی اے کر لیں گے، رولتے پھریں گے ڈگریاں لے کے، کوئی فائدہ نہیں ہے. کر رہے ہیں. اور اس طرح کے اور بہت سے فیصلے ہیں. شادیوں کا ایک بہت بڑا دفتر ہے یعنی جہاں پہ پیرنٹس اور ایلڈرز بہت اچھے فیصلے نہیں کرتے، اور اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس پہ غور ہی نہیں کرتے. ان کا خیال ہے کہ بس ایک تو چونکہ وہ پیرنٹ ہیں لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ وہ کچھ غلط کر دیں بچوں کے لیے، اور دوسرا یہ کہ بہرحال وہ چونکہ بڑے ہیں تو جو انہوں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. سچ بات یہ ہے، دیکھیے ہر کسی کو اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. سو انٹرپرسنل پیشنس میں نے جو سب سے بڑی آپ کو پوائنٹر دیا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ہیز این انورس ریلیشن شپ وتھ پاور. تو اگر آپ جہاں بھی پوزیشن آف پاور میں ہیں، گھر پہ ہیں، آفس میں ہیں، جہاں بھی ہیں، وہاں پہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کو آپ نہیں چینج کر سکتے. آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی پیشنس کو کیسے امپروو کریں گے. اگلی ٹائپ کی پیشنس جو سیرا شنٹکر بتاتی ہیں وہ ہے لائف ہارڈ شپ کی پیشنس. ہمارے ہاں بھی بہت لوگ ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے نہ جانے کے لیے رات دن مشقت کرتے ہیں. ایک پورا نظام ہے ہمارے ہاں ہاؤس میٹس کا، جو ہر بڑی لوکیلٹی کے آس پاس کوئی گاؤں ہیں جہاں سے وہ آتی ہیں، یا اور جہاں سے بھی وہ آ سکتی ہیں، قریب سے وہ آتی ہیں. خواتین صبح آتی ہیں گھر چھوڑ کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اور سارا دن وہ گھروں میں کام کرتی ہیں اور شام کو واپس جاتی ہیں. یعنی ان کی ڈیوٹی، اگر ان کے میاں صاحب کسی آفس میں کام کرتے ہیں جو کہ اکثر نہیں کرتے، اور کوئی کام بھی نہیں کرتے، اکثر آوارے پھر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے. انہوں نے نہ صرف صبح سے شام تک کام کرنا ہے بلکہ یہ لیبر ہے، ہارڈ لیبر ہے. پھر انہوں نے باتیں بھی سننی ہیں، کیونکہ ہر مالکن خاص طور پہ کوئی نہ کوئی ان کو قصہ سنائے گی، ان کی کوئی کاموں میں کوئی نہ کوئی خرابی نکالے گی. obviously یہ کوئی ایسے انسپائرنگ کام بھی نہیں ہے نا کہ جن کو لے کے تو کوئی بہت اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ڈیولپ کر کے اور کیا بنا کے پیش کر دے گا. آرڈنری جابس ہیں، منڈین جابس ہیں، ہر روز کا وہی کام ہے، وہی برتن دھلیں گے، وہی صفائی ہوگی، وہی بستر بنیں گے، وہی سامان. اب اس میں کیا ایکسلنس اچیو کریں گے؟ تو لہذا کچھ نہ کچھ چیزیں مسنگ ہوتی رہتی ہیں ان میں، اور اس کے بعد ان پہ باتیں بھی سناتے رہتے ہیں اس کے اوپر. سو یہ اتنا بڑا نظام ہے، یہ لائف ہارڈ شپ ہے بیسکلی. پھر آگے چلیے، زلزلہ آ گیا کسی جگہ پہ، ہمارے ہاں بھی بڑا شدید آیا تھا اور بے شمار نقصان ہو گیا. اب وہ جن کی زندگی بھر کی کمائی چلی گئی، ان کا کیا ہوگا؟ دیر از نو انشورنس اگینسٹ دیٹ. گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرے گی. گورنمنٹ بیان دیتی ہے کبھی کبھار کہ ہاں جی فلاں کو دیے جائیں گے، لیکن بعد میں خبر اکثر یہی ملتی ہے کہ وہ صرف بیان کے بعد وہ بات ختم ہو گئی تھی. چلیں مل بھی جائیں گے لیکن وہ کمپنسیٹ نہیں کر پائیں گے. اب دیکھیے نا، ایک فیملی کے اگر سپاہی یا اس کی کوئی پولیس مین جو اس کے ہیڈ آف دی فیملی ہیں، اگر وہ کسی انکاؤنٹر میں بیچارے شہید ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کو 2 4 5 10 لاکھ روپے دے کے گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اب ساری زندگی ان کی بڑے سیکیور ہو گئی ہے؟ آبویسلی نہیں ہوئی. وہ سال چل جائیں گے، 2 سال چل جائیں گے، بہت کنجوسی سے چلا لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں کسی کو کیا ہوگا. یعنی کوئی لانگ ٹرم سلوشن کسی کے پاس نہیں ہے. اور اچھی خاصی فیملیز بعض اوقات اس وجہ سے اچانک اپنا سٹیٹس کھو دیتی ہیں اور کسی بڑی یعنی ہارڈ شپ کے اس میں چلی جاتی ہیں. ہمارے آس پاس دیکھیے جنگیں چل رہی ہیں، یمن میں جنگ چل رہی ہے، ایتھیوپیا میں جنگ چل رہی ہے، افریقہ کے اکثر حصوں میں جنگ چل رہی ہے. ڈی آر کانگو ہے، وہ مالی ہے، اس کے علاوہ بھی نائجیریا کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ بوکو حرام ایکٹیو ہے، سیریا ہے جہاں پہ جنگ چل رہی ہے، بامبنگ ہوتی ہے،
گھر برباد ہوتے ہیں، بزنسز برباد ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں. آپ کے پیلسٹائن، اسرائیل، یہ سب کیا ہیں؟ اور اپنے نیبرہڈ میں دیکھ لیجئے، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ مستقل اپنا سٹیٹس ان کا ختم ہو رہا ہے. اب کتنی ہی اچھی خاصی فیملیز تھیں جو اپنے گھروں میں رہ رہی تھیں اور جنگ کی وجہ سے ڈسپلیس ہو گئی، جن کو IDPs کہتے ہیں، انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل. وہ ڈسپلیس ہو گئے، خیمے میں آ کے پڑ گئے. نہ کپڑا ہے، نہ لتا ہے، نہ کپڑے برتن ہے، نہ کھانا ہے. رحم و کرم پہ پڑے ہیں کہ کوئی ایجنسی آئے تو کچھ کھانے کو دے دے، کوئی لوگ آئیں تو ان کا کچھ اور بندوبست کر دیں. سردی ہے، گرمی ہے، بچے ہیں، بیماریاں ہیں. انتہائی ہارڈ شپ ہے. یعنی میں تو وہ جو ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز MSF والے ہیں، میڈیسن سان فرنٹیئر، ان کی ویب سائٹ میرے پاس وہ کھلتی رہتی ہے اکثر، میں نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. تو جو میں ویژولز دیکھتا ہوں دے آر ہیروئنگ ایکچولی، بڑا ہارٹ بریکنگ ہے وہ، اور یو جسٹ ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو ریئلی. اور دوسری طرف آپ دیکھیے تو بڑی ایفلوئنس ہے، اور شادی پہ چلے جائیں کسی پہ تو کھانا ضائع کرنے کا ایک اتنا بڑا پروگرام ہے. خاص طور پہ اگر کسی بڑے آدمی کی شادی ہے، ان کے بچوں کی، تو وہ تو بے شمار کھانے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اور اتنا کچھ وہاں پہ سرو ہوتا ہے، اور ویسے کا ویسا ہی لگتا ہے کہ ابھی سب لوگوں نے کھانا کھا بھی لیا ہے تو اتنا ہی پڑا ہے، اور اس کا کوئی مستقبل نہیں. وہ ضائع ہو جائے گا، بن ہو جائے گا، ادھر ادھر کوئی آڑے ٹیڑے لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا. کوئی آرگنائز سسٹم تو نہیں ہوگا، نہ ہے. کہیں لوگوں نے کچھ شروع کیا، لیکن ادروائز تو نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ ایسی جگہوں سے کھانا کلیکٹ کیا جائے اور ری ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. ہارڈ شپ ہے، بڑی شدید ہارڈ شپ ہے. اب اس ہارڈ شپ میں پیشنس کہاں سے لائیں گے؟ بڑا مشکل کام ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک کیٹیگری ہے جہاں پہ نارملی پیشنس اگر نہیں ہوگی تو بریک ڈاؤن ہو جائے گا. اور پیشنس یہاں پہ لانا، جیسے میں نے کہا، آسان نہیں ہے. لیکن بہرحال صبر، ہم تو خیر ویسے بھی چونکہ مسلمان ہیں تو ہمارے ہاں صبر ایک دین کا حصہ بھی ہے. اور پریئر، دعا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے بہرحال دل کو سکون ملتا ہے اور کسی نہ کسی حد تک پیشنس آ سکتی ہے. اور باقی اپنی ہمت تو ہر روز کرنی پڑتی ہے، ہر وقت کرنی پڑتی ہے، اور ہر کسی کو کرنی پڑتی ہے. جتنی زیادہ ہارڈ شپ ہو اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک دوسری کیٹیگری ہے جہاں پہ ہارڈ شپ باقاعدہ، یعنی آپ پیشنس کی باقاعدہ شدید ضرورت ہے. ایک تیسری ہے جو اس سے کم درجے کی ہے، لیکن وہ ایوری ڈے ہیپننگ ہے. فار ایگزامپل یو آر ڈرائیونگ آن اے روڈ، اور ایک صاحب ادھر سے یوں کر کے نکل جاتے ہیں، اور آپ اچانک، یعنی آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ آپ ایکچولی یو کوڈ لوز کنٹرول اینڈ ہیو این ایکسیڈنٹ. ایکچولی میں یہ رنگ روڈ پہ اکثر دیکھتا ہوں، میں آتا جاتا ہوں رنگ روڈ پہ، اور یہ اکثر میں دیکھتا ہوں. موٹر وے پہ بھی یہی حالات ہیں. یعنی لوگ کسی رول کو فالو نہیں کرتے. بے شمار لوگ ہیں جو فاسٹ لین میں مستقل چلاتے ہیں، اور یہ جتنی بڑی گاڑیوں والے ہیں، وہ پراڈوز ہیں، وہ ویگوز ہیں، وہ اس طرح کی جتنی علائیں بلائیں ہیں، وہ سب کے سب سمجھتے ہیں کہ یہ روڈ ان کی ہے ذاتی، اور لہٰذا وہ اس کی فاسٹ لین میں چلتے ہیں. وہ درمیان والی لین میں چلنا اپنی عزت سے کم سمجھتے ہیں، اور وہ چلے جا رہے ہیں. اور اس خیال سے، یا اگر خدا نخواستہ آپ اوورٹیک کرنے کے لیے اگر کچھ دیر کے لیے آپ نے فاسٹ لین میں چلے گئے ہیں تو پیچھے سے آپ کو لائٹس دیں گے، آپ کو ہارن بجائیں گے، آپ کو یعنی احساس دلائیں گے کہ بھائی تم کون ہو، کدھر سے ہوا، تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے فاسٹ لین میں آنے کی، دس از مائی پلیس یو نو. تو اب آپ جو روڈ ریج کا کانسیپٹ ہے وہ ظاہر ہے ایسی جگہوں پہ آتا ہے، بہت آتا ہے، اور جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت بدتمیز آدمی ہے، اس کو تو کچھ کرنا چاہیے، اس کا کچھ. تو جہاں پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، کیا کر لیں گے آپ؟ اس کو برا بھلا کہہ لیں گے اپنے دل میں، اپنی زبان سے، یہی کچھ ہی کر سکیں گے نا. آپ جا کے اس کی گاڑی میں ٹکر تو نہیں مار دیں گے اس کی. لیکن یہ ایک سیناریو ہے جو ڈیلی سیناریو ہے. ٹریفک جیمز ہیں، اب آپ بیٹھیں، آپ کو پہنچنا تھا بڑا ضروری، آگے ٹریفک جیم ہے. اس سے بھی زیادہ خراب صورتحال ہے VIP موومنٹ کی، جو ہمارے یہاں اکثر چلتی رہتی ہے. اب گورنر صاحب جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب جا رہے ہیں، منسٹر صاحب جا رہے ہیں، اب کوئی ٹیم آ گئی ہے، ہماری اپنی ہی ٹیم کھیلنے آ گئی ہے، اس کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، کوئی اور فلاں صاحب آ گئے ہیں، ان کا ہے. اب آپ کو انہوں نے ایک جگہ پہ روک دیا ہے اور آپ رکے ہوئے ہیں، آپ کے کام بیچ میں ادھورے ہیں، آپ کو بچوں کو شاید اسکول سے لینا تھا، آپ کو کسی بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ پہ پہنچنا تھا، آپ کو انٹرویو پہ پہنچنا تھا. Nobody cares. The worst example I once faced was
ہم لوگ آ رہے تھے ناران سے، اور مانسیرا سے کچھ پہلے انہوں نے ہمیں گاڑیاں روکی ہوئی تھی سب کی، آل ٹرانسپورٹ واز کلوزڈ ایکچولی۔ 17 اگست کا دن تھا، اور مرحوم ضیاء الحق صاحب کی برسی کا دن تھا، بے نظیر صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ کسی طرح سے ان کی برسی پہ پہنچیں۔ یعنی ابھی ان کو فوت ہوئے ضیاء صاحب کو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تو اس لیے کچھ لوگ پہنچتے ہوں گے وہاں پہ ان کے مزار پہ، جو بھی ان کے مزار میں تھا۔ تو ڈی سی صاحب پھر رہے تھے وہاں پہ اپنی ایک بڑی گاڑی میں اپ اینڈ ڈاؤن، اور انہوں نے ایک لمبی لائن چلتی گئی، بہت لمبی ہو گئی وہ لائن۔ ان کو میں نے بھی روک کے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے آرڈرز کہ یہاں سے کوئی نہیں، اس سے آگے کوئی نہیں نکلے گا، ہم آپ کو یہاں سے چھوڑیں گے 3:50 پہ۔ وہ 3:50 پہ غالباً دعا کا وہاں ٹائم ہوتا ہے اسلام آباد۔ میں نے کہا یار بات سنیں، 3:50 پہ آپ ہمیں 2 بجے بھی چھوڑ دیں تو ہم 1 گھنٹہ 50 منٹ میں وہاں نہیں پہنچ سکیں گے، اور ہمارا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں وہاں جانے میں، تو آپ جانے دیں۔ نہیں جناب، ہمارے آرڈرز ہیں، کوئی نہیں نکل سکتا۔ سو وی کیپٹ اسٹینڈنگ دیئر فار اباؤٹ 3 hours، ایوری بڈی واز اسٹک۔ ایک وہ نیٹکو جو ناردرن ایریاز ٹرانسپورٹ کمپنی کی ایک بس بھی آئی ہوئی تھی بیچ میں، وہ بھی کھڑی تھی، اس میں کسی فارنر کوئی ماؤنٹینئر کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی، اور وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ جی وہ لاش پڑی ہے بیچ میں، اسمیل دینے لگ گئی ہے، کوئی آپ کو خدا ہدایت دے، ہمیں تو جانے دے کم از کم، ہم نے تو اپنے اڈے پہ پہنچنا ہے نا، ہم کسی کو راستے میں نہیں اتاریں گے، کوئی نہیں چلا جائے گا وہاں پہ۔ بٹ دے سیڈ آرڈرز وی کی ناٹ ریلیز اینی بڈی، یو نو۔ سو یہ اس قسم کی ان کو سارا کہتی ہیں کہ یہ ڈیلی ہیسلز کی پیشنس ہے، کہ جس میں آپ کو اس طرح کے ایشوز ہیں، لمبی کیوز ہیں کہیں پہ، آپ کو ٹکٹ خریدنی ہے، آپ کو گروسری کرنی ہے، کوئی اور آپ سے جمپ کر کے آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور وہ یا اسی طرح سے گاڑیوں کی لین میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب یوں کر کے آتے ہیں اور ٹول پلازا پہ آپ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور نکل بھی جاتے ہیں فائنلی۔ تو یو سویئر انڈر یور بریتھ، یو نو دیٹس دی اونلی تھنگ یو کین ڈو۔ یہ پیشنس کی مختلف، یعنی پیشنٹ ٹیسٹ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں۔ سو انٹرپرسنل پیشنس کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں لائف ہارڈشپ کو فیس کرنے کے لیے پیشنس کی ضرورت ہے، ہمیں ڈیلی ہیسلز کو فیس کرنے کے لیے پیشنس کی ضرورت ہے۔ میکنزم تھوڑے الگ الگ ہیں ان تینوں کے، لیکن اب یہ بات لمبی ہوگی اگر ہم اسے کنٹینیو کریں گے۔ ہم اس بات کو یہاں روکتے ہیں، اور اگلی نشست میں کچھ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک اور بڑا نام ہے ان کا بھی، پروفیسر مینفریڈ کا، ان کی کچھ ریکمنڈیشنز ہیں پیشنٹس کو امپروو کرنے کے بارے میں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس کی بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔